موضوع ہے آج کا ہمارا خواتین کی تفسیری خدمات۔ ڈاکٹر صاحب، آپ بریک میں کچھ کہہ رہے تھے، کیا کہیں گے اور آج کی خواتین کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ میں تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے یہ کہوں گا کہ دیکھیے، یہ تفسیری میدان جو ہے یہ ہم کبھی بھی خواتین نے خالی نہیں چھوڑا ہے۔ ابھی لیٹسٹ 2010 میں ایک تفسیر چھپی ہے، اللؤلؤ والمرجان فی تفسیر القرآن، 3 جلدوں پر مشتمل، جو ترکی کے ایک خاتون نے لکھی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اسی طرح اقتدار کی مسرتوں پر فائز لوگ ہمارے لیے اس حوالے سے بھی رہنما ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر کی بیٹی زینب النساء، بادشاہ کی بیٹی، انہوں نے زیب التفسیر قرآن کریم کی تفسیر لکھی۔ تو آج کی خواتین کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی شاعرہ بھی تھی، وہاں جی آج کی ادب سے بڑا لگاؤ بے تھا۔ شک آج کی خواتین کو تو اللہ تعالیٰ نے بے پایاں سہولیات دی ہیں اس لحاظ ان سے۔ کا جو مزار ہے، قبر ہے، یہ سمنا آباد لاہور میں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ تو پرائمری سورسز جو خواتین کو میسر ہیں وہ الحمدللہ تفسیری مواد میں وہ یقیناً اردو میں، عربی میں موجود ہیں۔ اصل تو ہمارا سورس جو ہے، سورس آف نالج، اس حوالے سے وہ عربی لٹریچر ہے۔ تو خواتین ان سے رہنمائی لیں، اور ضروری نہیں کہ پوری تفسیر لکھیں، جزوی تفاسیر بھی لکھ سکتی ہیں۔ مثلا آیات الاحکام کے حوالے سے خواتین کو کام کرنا چاہیے جی، وہ مسائل کے جن کا تعلق خالصتاً خواتین سے ہے، اور قرآن کریم میں جگہ جگہ اس حوالے سے رہنمائی میسر ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آج کے ہمارے معاشرے میں نکاح کے حوالے سے، خلا کے حوالے سے، طلاق کے حوالے سے، اور رضاعت کے مسائل کے حوالے سے بہت سے ایسے مسائل ہیں جن میں بہت غلطی ہو رہی ہے، اور بہت گڑبڑ ہو رہی ہے، اور بہت مسائل پیدا ہو رہے ہیں معاشرے میں۔ اس حوالے سے اگر خواتین لٹریچر مہیا کریں گی، اور اس حوالے سے اگر خواتین کے حوالے سے مسائل عورتوں کے سامنے آئیں گے، تو اس کا فائدہ معاشرے کو بہت زیادہ ہوگا۔ لہذا میں اپنی بہنوں سے اور بیٹیوں سے، اور خاص طور پر ان بیٹیوں سے کہ جو مدارس دینیہ میں تفسیری خدمات سر انجام دے رہی ہیں، حدیث کے علوم پڑھا رہی ہیں، فقہ کے علوم پڑھا رہی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ان جزوی مسائل پر وہ آیات قرآن کریم کی جن کا تعلق احکام سے ہے وہ مہیا کریں، تو انشاءاللہ اس کا معاشرے کو بہت فائدہ ہوگا، اور تفسیری لٹریچر میں ایک پازیٹیو اضافہ ہوگا۔ جی۔